نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم من يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے منع کرے. وسعی فی خرابہا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. اولئک ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ ان اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تینوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ درست راستے کی پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور جو مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی علم یا آسمانی کتاب نہیں ہے وہ بھی انہی جیسی بات کہتے ہیں. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کی ایک مشترکہ خرابی کو ذکر فرمایا کہ یہ تینوں گروہ ایک دوسرے کے بھی خلاف ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو تینوں گروہوں کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تینوں گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں کہ جو قابل اصلاح ہیں، جن کی اصلاح ضروری ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ایک مشترکہ خرابی ان کی ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں کو اس بات سے روکنا کہ اللہ کا نام ان کے اندر لیا جائے. تاریخ کے اندر مختلف ادوار میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے اندر یہودیوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو ویران کیا، اور عبادت گاہوں کے اندر آ کر لوگوں کو عبادت کرنے سے روکا. اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا زور چلا تو انہوں نے یہودیوں کی عبادت گاہوں کو ویران کیا اور ان کو اللہ کی بندگی کرنے سے روکا. اور مشرکین مکہ نے سن 6 ہجری کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو کہ مدینہ شریف سے ایک بڑی تعداد میں عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے تھے، تو ان کو مسجد حرام میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے سے روکا، اور حدیبیہ کے مقام سے آگے نہیں آنے دیا، جس کے نتیجے کے اندر پھر صلح حدیبیہ منعقد ہوا. اور اسی طریقے سے ابرہہ جو کہ بیت اللہ شریف کی پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ بھی ایک عیسائی سردار تھا، اور اس نے بھی بیت اللہ کو علیاذ باللہ ویران کرنے کی کوشش کی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے. اور پھر اس نے اس کے مقابلے میں یمن کے اندر ایک گھر تعمیر کیا اور یہ کہا کہ لوگ ادھر آئیں. تو یہ مختلف ادوار کے اندر یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، اور یہ مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر عمومی انداز کے اندر، عام الفاظ کے اندر اس کی برائی کو ذکر فرمایا. فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں کو، مسجدوں کو بندش لگائے اور مسجدوں کو ویران کرے، اور اس کے اندر اللہ کا نام لیے جانے سے روکے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مسجدیں ہیں، مسجد کی جمع ہے، اور یہاں پر علماء کرام نے فرمایا کہ مسجد سے مراد یہ اس طرح کی عمارتیں نہیں ہیں جن کو ہم مساجد کہتے ہیں، بلکہ یہاں سے مراد عبادت گاہیں ہیں. کوئی بھی عبادت گاہ، کسی بھی فرقے کی عبادت گاہ، کسی مذہب والے کی عبادت گاہ. تو فرمایا کہ جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہو اس کے اندر آنے سے روکیں اور اللہ کا نام بلند کرنے سے روکیں، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. لیکن چونکہ عبادت گاہوں کے اندر اب بنیادی طور پر جو صحیح عبادت گاہیں وہ مساجد ہی ہیں کہ جن کے مسلمان آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتے ہیں،
اس لیے اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکنا، اس وجہ سے روکنا کہ وہ آ کر اللہ کا ذکر بلند کریں اور اللہ کا نام لیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اس طرح کے کاموں سے روکنا یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر کسی اور مصلحت کی وجہ سے روکیں تو یہ اس ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے، جیسے نماز کے اوقات کے علاوہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے تالے لگائے جاتے ہیں تاکہ مسجدوں کی اور مسجدوں کے اندر ہونے والا لگا ہوا جو سامان ہے اس کی حفاظت ہو، تو یہ ایک مصلحت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد حرام کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ مصلحت سمجھتے ہیں انتظامیہ والے تو وہ لوگوں کو اندر جانے سے روکتے ہیں، تو اس سے مقصد یہ روکنا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، بلکہ وہ اس لیے روکنا ہوتا ہے کہ اندر کا جو مجمع ہے وہ رش بہت زیادہ ہے، اور باہر والوں کو بھی اگر اندر جانے دیا جائے گا تو پھر مزید اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یہ علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسجد کے اندر جا کر شرارت کریں گے اور فساد کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی مسجد کے اندر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے اور اعتکاف کرنے سے اور مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنے سے، ان امور سے روکنا یہ اس ظلم کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے روکا جائے۔ وہ صافی خرابہ، اور ان کی ویران کرنے کی کوشش کرنا، ان کے خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ خراب اسی سے تخریب کا لفظ بھی ہے، ایک تعمیر ہوتا ہے، ایک تخریب ہوتا ہے، اور تخریب کا معنی ہے ویران کرنا، برباد کرنا۔ اچھا، ویران اور برباد کرنا ایک تو ظاہری طور پر ہوتا ہے، حصی طور پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ عبادت گاہوں کو گرا دیا جائے اور ان عبادت گاہوں کے اندر آگ لگا دی جائے، یا خدا نخواستہ ان کے اندر گندگی اور نجاست ڈال دی جائے۔ اور ایک اس کی ویرانی مانوی ہوتی ہے۔ مانوی ویرانی یہ ہے کہ وہاں پر شور شرابہ کیا جائے اور جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنا مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو جائے، تو یہ اس کی مانوی ویرانی ہے۔ کیونکہ مسجدوں کی آبادی جو ہے نا وہ عمارت سے بھی ہوتی ہے، اور عمارت کے علاوہ مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر مسجدیں شاندار قسم کی بنی ہوئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے وہاں موجود نہ ہوں، تو یہ مانوی اعتبار سے مسجد ویران ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض پسماندہ علاقے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں، بعض دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ان مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر ذکر کرنے والے نہیں ہیں، کوئی آتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، مہینوں وہ مسجدیں بند رہتی ہیں، تو یہ مسجدوں کی مانوی ویرانی ہے۔ فرمایا کہ اولئک ما کان لہم یدخلوها الا خائفین، کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہوں اور مسجدوں کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں تو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر داخل ہوتے وقت میں داخل ہونے والوں کے اوپر ایک رعب طاری ہونا چاہیے، ایک خوف اور ایک ہیبت طاری ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ایسی بے باکی اور جرت ہو کہ وہاں پر آدمی جا کر دوسروں کو بھی عبادت کرنے سے روکے، بلکہ یہاں پر تو ایسے ہی طریقے سے آنا چاہیے کہ جس طریقے سے آدمی ایک ڈرا ہوا اور سہما ہوا آدمی آتا ہے۔ آج اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ جیسے کورٹ کچہری ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اور وہاں پر کوئی اس طرح کی وہ حرکت نہیں کرتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے مسجد کے اندر آتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے اور اس خوف کے ساتھ آنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے جو ہے نا وہ مسجد کی توہین نہ ہو جائے، توہین مسجد نہ ہو جائے، مسجد کی بربادی اور اس کے اندر ویرانی کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہ ہو جائے۔ تو اس چیز سے مسجد کے اندر آتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈرنا چاہیے اور ہیبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے انسان کے اوپر یہ رعب ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر جا رہا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں یا اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے۔ فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے کہ جو روکے مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔